بنیادی علامات یہ ہیں کہ اس کی پر یہ پھیلتیاں بڑھ رہی ہیں اور مین یہ ہے اور اس کی ٹانگوں پر پھیلے گئے اور اس کے علاوہ اس کی یہ دوسری سائڈ پھیلتیاں اس کی بہت بڑی ہوئی ہیں اور مین چیز یہ ہے کہ اس کا ٹمپریچر 107 106 107 تک چلا جاتا ہے. یہ ہمارے پاس یعنی یہ عید کے بعد اس کا بہت زیادہ سلسلہ ہوا ہے کیونکہ پنجاب سے بہت زیادہ جانور یہاں پر آئے ہیں. ہمارے یہاں سرکل کلنگر آباد میں تقریباً اس ٹائم تک 30 سے 40 جانور ہمارے ٹریٹمنٹ ہم کر چکے ہیں. کچھ تو ہمارے ٹھیک ہو گئے ہیں اور کچھ رہتے ہیں اور پورے ڈسٹرکٹ آباد کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے آپس میں موجود ہے. باقاعدہ اس کی ہم رپورٹنگ کرتے ہیں اور باقاعدہ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اس کی رپورٹ ہمارے دفتر سے پشاور دی جاتی ہے. اصل میں وائرل ڈیزیز ہے. وائرل ڈیزیز میں کوئی بھی ایسا علاج اس کا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے, پہلی دفعہ یہ آئی ہے اور اس کے لیے ہم یعنی یہ کہ جانور کی بخار کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کے لیے اینٹی بائیرائٹک اور ساتھ اینٹی الرجی اس کو ہم لگاتے ہیں اس کی یہ گرٹیز کے لیے. اور مین جو ہے اس کو ہم گروتھ پروموٹر لگاتے ہیں, یعنی یہ کہ اس کی قوت مدافعت بڑھے. تو اس کے لیے ساتھ اس کو ہم اینٹی بائیوٹک بھی دیتے ہیں. تو یہ اس کی ٹریٹمنٹ تقریباً 6-7 دن تک چلتی رہی. اس میں اس طرح ہے کہ یہ بیماری بیسیکلی ہمارے ملک کے نہیں لیکن یہ ہمارے ملک میں آئی ہوئی ہے. باوجود یہ کہ کوارنٹائن میجرز سرحدوں پہ اڈاپٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہے کہ وائرس اس کی کوئی وجود کوئی وجہ نہیں. تو اس کے لیے پروڈکشن میں 26 جگہوں پہ جو ہے نا بنائے گئے تھے جو چیک پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ سسپیکٹڈ اینیملس کو واپس بھیجنا ان کے اوپر اسپرے کرنا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں کہ کافی ساری چیزیں ہمارے دفتر سے پر اور کیلیمٹی کی وجہ سے پھر ہم اس کو اسی طرح ٹیکل نہیں کر سکتے. یہ ہماری جو تقریباً کوئی 72-73 ہزار کلو ہماری گائے اور بیل اس ڈسٹرکٹ میں ہے دوسرے جانوروں کو چھوڑ کے. یہ بیسیکلی یہ ہے ہی گائے اور بیل. اب تک جو ریسرچ اور جو ایک ڈیٹا ہے تو یہ اسی میں ہے. تو تقریباً کوئی 1200-1300 کے لگ بھگ ہمیں ڈیلی جو ہے نا پر ڈے اس میں جی ہاں. ایسے سر اس میں مورٹیلیٹی ریٹ کیا ہے؟ مورٹیلیٹی اس کا ویسے ہے تو 1 سے 5% جو ڈیٹا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ 4-5% میں مورٹیلیٹی ہے. لیکن اس کی ریشو جو ہمارے انڈیجنس لوکل اینیمل جو ہے نا اسی میں نسبتا کم ہے اور جو باہر کے اینیمل ہے وہ تھوڑے سے فرائجائل ہوتے ہیں, نازک ہوتے ہیں. یہ پیور اس میں اس کی مورٹیلیٹی کم ہے اور جو کراس بریڈ ہے اس میں نسبتا زیادہ, لیکن ان ایوریج اٹ رینجز فرام 1 to 5%. لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ یہ اگر جانور کو نہ مارے زمیندار کو مار دیتی. جب بھی بیماری آ جاتی ہے اب بیماری کے ساتھ جانور کھانا پینا اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہے, کھانا پینا چھوڑ دیتی. ٹھیک ہے, جب کھانا پینا چھوڑ دیتی تو ظاہر ہے کہ پھر جب ان پٹ نہیں لے رہی ہوتی ہے فیڈ ونڈا ہو پانی ہو جائے چیزیں, ظاہر ہے کہ آپ پروڈکشن نہیں دے رہے تھے پروڈکشن. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پروڈکشن میں کمی آ گئی. اس سے ہٹ کے یہ کہ آپ کا اس کے اوپر جو ٹریٹمنٹ کا خرچ ہے, میڈیسن آپ کو پتہ ہے کتنی جو ہے نا وہ مہنگی ہے کہ کم از کم ڈسٹرکٹ آباد کے بارے میں اس لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ ایک وزٹ میں جب گیا ہوں تو 12,000 ڈوزز ہمیں ملے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں گیا ہوں تو 5,000 ڈوزز اور ملے, تو اس کا مطلب 17,000. ٹھیک ہے, اب یہ کہ ہم نے نیڈ بیس پہ اور پرائرٹی پہ کہ جس اینیمل جس گھر میں یا جس محلے میں جس گاؤں میں ڈیٹیکٹ ہو گیا
اس کو آپ نے جو ہے نا ٹریٹ کرنا ہے جو ڈیزیزڈ اینیمل ہے، کیونکہ ڈیزیز اینیمل کے اوپر جس میں سائن سمٹم شروع ہو چکے اس کو قطعاً جو ہے نا وہ ویکسین نہیں لگانی، ٹھیک ہے، یہ ہیلدی اینیمل کے لیے۔ تو جو ڈیزیزڈ ہے اس کو تو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو آگے آئسولیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو اس حساب سے مینیج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس ایریا میں رنگ ویکسینیشن ہم کہتے ہیں کہ آس پاس ایک ایسا دائرہ آپ کھینچ لیں کہ یہ وائرس مزید جو ہے نا ہونا، اور زمیندار کو تھوڑا سا آپ یہ بتا دیں کہ جناب یہ جو آپ کا انفیکٹڈ اینیمل ہے اس کو آپ نے مینیج کرنا ہوگا، ایک آئسولیٹ کرنا ہوگا دوسرے ہیلدی اینیمل سے، جس طرح ریسنٹلی ہمیں پروسیس سے گزرے ہیں کرونا کی۔ کرونا میں یہ تھا کہ کرونا میں جو پیشنٹ تھا اس کو آئسولیٹ کرتے ہوتے تھے، اسی طرح سیم ایز دا کیس ود اینیملس، کیونکہ یہ بھی ایک بایولوجیکل پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح ہیومن کی بیماری اس طرح اینیملس کی بھی